الایمان هو الیقین کلہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے کہ ایمان تو نام ہی یقین کا ہے. اور آج یقین کی کمزوری اور اس یقین کی ناپختگی ہمیں کھوکھلا کیے ہوئے ہے. یقین پیدا کرے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، یقین پیدا کرے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. بڑے بڑے بادشاہ جن کے آگے آ کے سر تسلیم خم کرتے ہیں، یہ وہ یقین کی دولت سے مالا مال اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی کی بڑائی کی پرواہ نہیں کرتے. جنہوں نے اللہ کو مانا ہوتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. المومنین والمومنات والقانتین والقانتات، فرما بردار، سچے فرما بردار، ہر چیز میں فرما بردار، جو حکم آ گیا اس کو مان لیا. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ ایسے ہوتا ہے کل جمل الانف، جیسے وہ اونٹ ہوتا ہے جس کو نکیل ڈالی گئی ہے. جہاں بٹھا دیا وہاں بیٹھ گئے، جہاں کھڑا کر دیا وہاں کھڑے ہو گئے، جہاں چلا دیا وہاں چل پڑے، جو حکم دیا وہ پورا کر دیا. القانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والی عورتیں اور فرما برداری کرنے والے مرد. والصادقین والصادقات، اور پھر اسلام کے اندر، ایمان کے اندر، فرما برداری کے اندر سچے، اندر سے بھی فرما بردار، باہر سے بھی فرما بردار، اور سچ کو شعار بنانے والے، صداقت شعار لوگ، سچ بولنے والے. اور سچائی وہ کردار ہے جو انسان کو نیکوکار بنا دیتی ہے، اور نیکوکاری انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. اور جھوٹ وہ کردار ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا. جھوٹ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے اندر ہر خصلت ہو سکتی ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہوتا. منافق جھوٹا ہوتا ہے، منافق کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، منافقت عام ہے، جھوٹ عام ہے. اس لیے الصادقین والصادقات، یہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی کا راستہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے سچے بننے کی ضرورت ہے. والصابرین والصابرات، پختگی اختیار کرنے والے، صبر، عزیمت، استقامت، پابندی، ثبات کے ساتھ دین کے اوپر جمنے والے. الصابرین والصابرات، مرد اور عورتیں اس دین سے سرے منہ انحراف نہیں کرنا، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، اس دین کے اوپر کھڑے ہیں. صبر کا ایک یہ معنی ہوتا ہے. اور اگر آزمائش آ جائے اس دین کے راستے میں، دشمن گھراؤ کر لیں، نرغا کر لیں، زندگی اجیرن اور تنگ بنا دیں، تو پھر اس دین سے وہ پلٹتے نہیں ہیں، اس دین کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی لے آتا ہے. آج یہ دین ہم سے استقامت کا مطالبہ کر رہا ہے. آج بہت مشکل ہو رہا ہے اس دین کے اوپر استقامت اختیار کرنا. اوپر نیچے نشان لگ جاتا ہے، دہشت گردی کی علامت بنا دیا جاتا ہے. لیکن مت گھبرائیں، یہ دن انشاءاللہ بدلنے والے ہیں. اللہ اس دین کو غلبہ دینے والا ہے. یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے، یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا ہے. ہم کمزور ہوئے ہیں، ہمیں قوت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ان دشمنوں کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا. ہدی و بشریٰ للمسلمین، یہ قرآن ہمارے لیے رہنما بھی ہے اور ہمارے لیے بشارت بھی ہے، اہل اسلام کے لیے بشارت ہے. استقامت کی ضرورت ہے. اور الصابرین والصابرات، القانتین والقانتات، والصادقین والصابرات، والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے سامنے جھک جانے والے، عاجزی کرنے والے. اللہ کو اکڑ پسند نہیں ہے، نیاز مندی، عاجزی، فروتنی اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دینا، یہ ایک مسلمان کا کردار ہوتا ہے. اور یہ جھکنے کا پتہ کہاں چلتا ہے؟ جب شریعت کا حکم مرضی کے خلاف آ جائے. جب مرضی کے خلاف شریعت کا حکم آتا ہے نا، تو پھر کو کہے کہ اللہ سے ڈر جا اور اللہ کا حکم مان لے، یہ تو جو کچھ کر رہا ہے صحیح نہیں ہے.
تو مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا، عاجزی کرنے والے، جھکنے والے، فرما بردار مسلمان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے، میں نے سن لیا، میں نے مان لیا۔ لیکن جو اکڑنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے تو کول رکھ شریعت اپنی، تو بہتی شریعت چکی پھرنا ہے، سانو بھی پتا ہے، دیکھ لیں گے اسی۔ اللہ اکبر، یہ طرز عمل، یہ مسلمان کا طرز عمل نہیں ہے۔ مسلمان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نام پہ اسے کہا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے ڈر جا، وہ فوراً اسے تسلیم کر لیتا، فوراً اسے تسلیم کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، فرضی صدقہ کرنے والے، زکوٰۃ، نفلی صدقہ خیرات کرنے والے۔ جیسے آج ضرورت ہے، ہمارے بھائیوں کو آفت زدہ ہیں، مصیبت رسیدہ ہیں، مصیبت زدہ اور آفت رسیدہ ہیں، مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آج انہیں ہماری امداد کی ضرورت ہے۔ آج امداد کا ہاتھ بڑھانا چاہیے اور رفاہی اور فلاحی تنظیموں کے ساتھ مل کر ان مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ المتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، پاک دامن مرد، پاک دامن عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں۔ یہ ہیں مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات کے اوصاف۔ ان کی تفصیل تو بہت طویل ہے، لیکن آئینہ تو ہمارے سامنے ہے جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر کیا پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت، بخشش، گناہوں سے درگزر، پردہ پوشی تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اجر عظیم دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کا معاملہ فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ درگزر اور پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جس نے اپنے چہرے کو اللہ کا مطیع بنا دیا اور اس نے احسان والا طرز عمل اختیار کر لیا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، لَا انفصام لَهَا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آئیے اپنے آپ کو اللہ کا مطیع بنا کر اور احسان والا طرز عمل اختیار کرے۔ احسان والا طرز عمل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں سن کے بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ مسلمان ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہاتھ کی ایذا سے بھی محفوظ رہے، اس کی زبان کی تکلیف سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رکھے، وہ کسی پر زبان درازی نہ کرے، طعن و تشنیع نہ کرے، کسی کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچائے، کسی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے، کسی کو مارے نہیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ ہے مسلمان۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یسلمہ ولا یخذلہ، کسی وقت بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑتا نہیں ہے، حالات کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ اس کا ہاتھ تھامتا ہے، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہوتا ہے، اور دشمنوں کے لیے اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا۔ لا یسلمہ ولا یخذلہ ولا یظلمہ، اور خود بھی اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اور اس کی تحقیر اور تذلیل بھی نہیں کرتا کہ کسی کو حقیر سمجھے، کسی ذات کی وجہ سے، کسی پیشے کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے نہیں۔ سب مسلمان اللہ کے بندے ہیں اور سب کو اللہ نے کرامت دی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کو حقیر جاننا، اس کی تذلیل اور توہین کرنا، فرمایا انسان کے لیے برا ہونے کے واسطے اتنا ہی کافی ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم،
اپنے مسلمان کو حقیر جانے. انسان کے برا ہونے کے لیے یہ برائی بس ہے, اس سے آگے کسی نے کیا برا ہونا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اکرام مسلم, مسلمان کی عزت اور اکرام کرنا یہ مسلمان کا فرض ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان, اس کا مال, اس کی عزت و آبرو محترم ہے. اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کی جان لے, اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے اور اس کے مال کو ہتھیانے کی کوشش کرے. یہ ہے مسلمان کا کردار اور یہ ہے مسلمان کے اوصاف جو قرآن نے بتائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور صحابہ نے اپنائے, اور اسی کے اندر مسلمانوں کی عزت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے سفر کیا تھا اور ابو عبیدہ کے ہاتھوں پہ اللہ نے اس شہر کو فتح کیا تھا, اور شہر کے لاڈ پادری نے کہا تھا کہ اپنے خلیفہ کو بلاؤ, میں ان کو چابیاں دوں گا شہر کی. تو حضرت عمر گئے تو اس وقت ان کے جسم پہ جو لباس تھا اس پہ چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے, اور پانی آ گیا. اس پانی سے گزرنے کے لیے حضرت عمر نے جوتے اتار لیے, اور اس پانی سے گزر کے جب آگے جانے لگے تو ابو عبیدہ نے کہا کہ آپ کپڑے تبدیل کر لیں, سواری تبدیل کر لیں, کہ آپ نے شہر کی چابیاں لینی ہیں, فاتح بن کے آئے ہیں آپ. تو کہنے لگے یہ کپڑے اور یہ جوتے اور یہ سواریاں, ہماری عزت ان چیزوں میں ہے؟ ابو عبیدہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ نے تو ہمیں مسلمان بنا کے معزز بنایا تھا. عزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی تھی. ہماری عزت اسلام میں ہے, ان اوصاف میں ہے, اس کردار میں ہماری عزت ہے. اور اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو خدا کی قسم ذلیل ہوں گے. کسی چیز سے عزت نہیں مل سکتی, ایٹمی طاقت بننے سے بھی عزت نہیں مل سکتی. عزت مل سکتی ہے تو مسلمان بننے سے مل سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. جزاکم اللہ خیر.